بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کی نعمتیں، فوائد اور مہلک بیماریاں، مثلا کینسر کا علاج اور تھراپی کا اسلامی سنت طریقہ۔ تو دوستوں، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سورہ رحمان ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں اور فوائد لے کے آتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ قرآن کی خوبصورتی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس سورہ میں ہم تمام بیماریوں اور مشکلات جو ہمارے روزانہ کی زندگی میں آتے ہیں، حل تلاش کرتے ہیں۔ اس سورت میں بہت سے فوائد ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ناظرین کرام، اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بنا سکیں۔ یہ جتنے بھی ویڈیوز آپ ہمارے دیکھیں گے یا جو دیکھ رہے ہیں، ان میں بہت محنت، ریسرچ اور وقت درکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنی محبت اور مدد کے طور پہ لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیو بنا سکیں۔ سورہ رحمان کے بے شمار فوائد ہیں۔ سورہ رحمان تلاوت ہر مسلم کا ایک عام عمل ہونا چاہیے جو اس سورہ کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھ سکیں۔ خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ یہاں میں سورہ رحمان کے لیے 2 حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی جماعت کا دورہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے اور سورہ رحمان کو پڑھا، لیکن وہ سب خاموش تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ جنوں کے پاس گئے اور اس کی تلاوت کی، اور وہ سب متوجہ تھے، اور جب وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرنے لگے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنہوں نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہارے فضلات میں جو ہم انکار کر سکتے ہیں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ترمذی، ابن امیر۔ دوسری، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اس کی اہمیت کا ذکر کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر شے کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ باقی۔ تو دوستوں، اب ہم آتے ہیں کہ سورہ رحمان سے مہلک امراض کا علاج کیسے کیا جائے۔ مہلک امراض جیسے مثلا کینسر اور دوسری کئی مہلک بیماریاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ رحمان کی صورت میں ایک تحفہ دیا ہے جو ہم بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں اور مکمل شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم جانتے ہیں کہ کینسر کا علاج اور اس کی شفا۔ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ کینسر ایک ایسا مہلک مرض ہے جس کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بھی ہم کسی کے ساتھ یہ سنتے ہیں کہ وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے تو ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں رکھی جس کا علاج اور شفا قرآن کریم میں نہیں۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ سورہ رحمان سے کینسر کا علاج کیسے کیا جائے، جو کہ سنت طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس کو بڑے غور سے سنیے گا
کہ سورہ الرحمن کا ہم کینسر کے علاج کے لیے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ الرحمن کی تلاوت بغیر ترجمے کے مندرجہ ذیل طریقے سے سنیں، یہ کینسر اور دوسری مہلک بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک شیشے کے گلاس میں پانی لے کر آدھا گلاس سنت طریقے سے پی لیں اور باقی ماندہ پانی ڈھانپ کر رکھ دیں۔ اب اپنی آنکھیں بند کر کے سورہ الرحمن اتنی آواز میں توجہ سے اور ڈوب کر سنیں کہ باہر کی دوسری آوازیں اس پر حاوی نہ آ سکیں۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ اگر توجہ دیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ توجہ سے اور ڈوب کر سنیں، یعنی کہ آپ نے کوئی ٹیپ ریکارڈ یا کوئی ہیڈ فون یا کوئی اس طرح کی چیز استعمال کرنی ہے کہ جس کے ذریعے آپ خود سکون سے بیٹھ کے سورہ رحمان کو اتنی آواز میں توجہ سے اور ڈوب کر سنیں کہ باہر کی دوسری آوازیں اس پر حاوی نہ آ سکیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس میں مزید اور کیا ہے طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق سورہ رحمان سے کینسر کا علاج کیسے کیا جائے، جو سنت طریقہ ہے۔ اچھا، پھر جب آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچیں اور جب یہ بار بار آئے تو پورے یقین کے ساتھ تصور کریں کہ صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو کہ اللہ آپ کو لوٹا رہا ہے، اور اپنے آپ کو صحت مند ہوتا ہوا محسوس کریں۔ جب تمام صورت سن لیں تو آنکھیں کھول کر باقی ماندہ پانی پی لیں۔ ناظرین اکرام، یہ عمل دن میں 2 سے 5 مرتبہ 1 ماہ تک یا مرض سے مکمل نجات تک دہرائیں۔ آپ اگر چاہیں تو اس ویڈیو کو پیچھے دوبارہ کر کے اس کو سن سکتے ہیں، یا ہم سے یہ درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ تصویروں کی صورت میں چاہیے یا اگر آپ کو یہ ای میل کے اوپر چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ علاج کس طریقے سے مہیا کر سکتے ہیں، اور ہم بخوبی اور بخوشی اس کو آپ کے لیے سر انجام دیں گے۔ اچھا، مزید اس علاج جو سنت طریقہ ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت مندرجہ ذیل ورد زبان پر جاری رکھیں۔ ربی انی مغلوبہ فانتصری، یہ ایک ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور تیسرا جو ورد آپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور ہر وقت جاری رکھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو ورد ہیں تینوں، یہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس علاج کے ساتھ جاری رکھنے ہیں جو آپ کو پہلے بتایا گیا ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہیں تو اس کی تصحیح کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے بتانے میں یا میرے پڑھنے میں اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو سکتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی کریکشن کروا لیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان کے مزید کیا فوائد ہیں۔ ویسے تو سورہ رحمان کے لاتعداد ہی فوائد ہیں، لیکن ہم یہاں چند خاص فوائد کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ جن سے آپ کو آگاہی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ضروری ہے۔ مریضوں کے لیے سورہ رحمان کے تمام مسائل اور بشمول سرطان، حکو، بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور کئی دیگر بیماریوں کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض فوری طور پر سورہ رحمان کی تلاوت روزانہ سن کر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ رحمان کے فوائد۔
شادی کے لیے جو والدین اپنی بیٹی یا بیٹی کی شادی کے بارے میں فکر مند ہیں وہ بے شک اس صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی معمول کا اور ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری بہت ساری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے بھائی اچھے رشتوں کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا کہ ہم بہت ہی زیادہ ہم لوگوں نے اپنی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، یا ہم نے ایک بہت ہی زیادہ اپنی ترجیحات واضح کی ہوئی ہیں، یا بہت ہی زیادہ ہم لوگوں نے ایک شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکیاں گھر پہ بیٹھی ہوئی رہ جاتی ہیں اور لڑکوں کی بھی عمریں نکل جاتی ہیں۔ تو اسلام میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ شادی کو آسان کریں تاکہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں برائیوں سے بچ سکیں۔ والدین کے طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک معقول مناسب رشتہ دیکھیے جس میں آپ اخلاقی جو خوبیاں ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دیں، بنسبت یہ ہے کہ آپ مادی چیزوں کے اوپر زیادہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اس نے مادی طور پہ اس دنیا میں کیا حاصل کیا ہوا ہے۔ اچھا، شادی کے لیے جو والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے بارے میں فکر مند ہیں وہ بے شک اس سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ چند روز میں انشاءاللہ نتائج ملیں گے اللہ کے حکم سے۔ آپ سورہ رحمان ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں باقاعدگی سے 21 دن کے لیے تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور کرامتیں آپ دیکھیں گے۔ اس مقصد کے لیے یہ مناسب وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو تقریباً ہر گھر میں ہے، تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ شادی کے لیے جو والدین اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی کے بارے میں فکر مند ہیں وہ بے شک اس سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ چند روز میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نتائج ملیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ، یعنی کہ اگر آپ اپنے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھے ہیں، فرض کریں وہ آپ کے داہنے ہاتھ کا کونا ہے، تو آپ کو روز داہنے ہاتھ کے کونے میں اسی جگہ پہ، اسی مخصوص جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ اور فرض کریں اگر آپ عصر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں، ویسے تو گھڑی دیکھ لی جائے اور ایک بالکل جو جس کو کہنا چاہیے کہ صحیح وقت کا تعین کر لیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جگہ اور وقت کا جو انتخاب ہے وہ ہر روز 21 دن تک ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کوئی گیپ آنا چاہیے۔ سورہ رحمان ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں باقاعدگی سے 21 دن کے لیے تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور کرامتیں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے جو بھی آپ کو رشتہ درکار ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی مناسب رشتہ ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، آگے ہم آتے ہیں اور سورہ رحمان کے مزید فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورہ رحمان دل کی صفائی کے لیے بھی بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد باقاعدگی سے سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا، اللہ اپنے اس بندے کے دل کو پاک کرے گا اور وہ پاکیزگی کی حالت میں مرے گا۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کیا بڑی نعمت اور تحفہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب اپنے پروردگار کے پاس جائیں تو ہمارا دل پاک اور صاف ہو۔ تو ناظرین اکرام، دل کی صفائی کے لیے ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد باقاعدگی سے سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا تو اللہ اپنے اس بندے کے دل کو پاک کرے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم آگے چلتے ہیں ناظرین۔ آگے ہمارے پاس سورہ رحمان کے فوائد میں ہے کہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے، آپ اپنی زندگی میں مسائل کا سامنا کرتے ہیں، ہم سب اپنی زندگی میں مسائل کا سامنا کرتے ہیں جو کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی بڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس میں اکثر اوقات بہت زیادہ پریشانی کا بھی سامنا ہوتا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنا سکیں اور ان مسائل سے نکل سکیں۔
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپناتے ہیں، اور اسی میں ایک سورہ رحمان جو ہے بہت ہی کارگر اور مؤثر نسخے کے طور پہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو اس سورہ میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ سورہ رحمان ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کو کسی بھی مسئلے پر مقابلہ نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ سورہ رحمان کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ اچھا ناظرین کرام، بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے لکھیں، تو میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو عموماً لوگ جو عاملین ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ عاملین جو ہیں وہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ زعفران سے تعویذات لکھے جاتے ہیں، لیکن زعفران چونکہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو اس لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کھانے کا رنگ ہوتا ہے جس کو فوڈ کلر آپ کہتے ہیں، کھانے کا رنگ آپ لے سکتے ہیں پیلے کلر کا، زرد کلر کا، پیلے کلر کا نہیں زرد کلر کا آپ کھانے کا کلر لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ تھوڑا سا گاڑھا بنا کے، اور آپ اس کو بازار سے آپ کو انک والے پین مل جائیں گے جس میں بچے انک استعمال کر کے اور اپنی نصابی سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس پین میں وہ کلر بھر کے اور آپ اس سے تعویذ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اور بہت بہترین طریقہ ہے جو عاملین بھی استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ جو کھانے کا رنگ ہوتا ہے اس میں ایک تھوڑی سی زعفران ملا دی جاتی ہے تاکہ وہ اسی حجت تمام ہو سکے اور اس کا ایک طریقہ کار بھی وہ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں اور ایک مناسب پیسوں میں کر سکیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ناظرین ہم تمام مسائل کے حل اور پریشانیوں کے لیے قرآن پاک اور سورہ رحمان کی تلاوت معمول بنائیں اور اپنا اور اپنے بچوں کو ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں اور کہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے تلاوت کریں گے باقاعدگی سے، نماز پڑھیں گے باقاعدگی سے، تو والدین کو اللہ کی طرف سے پھر یہ بھی ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی اولاد کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھے گی کہ ہمارے ماں اور باپ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں باقاعدگی سے۔ اب تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کے لیے یہ ویڈیو ترتیب دیا تھا اور یہ پہلا ویڈیو ہے جس میں میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی وقت درکار ہوتا ہے ہر چیز کو ایک یکجا کرنے میں اور اس کو ایک ویڈیو کی شکل دینے میں ہے، اور ہم یہ اپنے اور آپ کے ہم سب کے بھلائی کے لیے اور فائدے کے لیے ہی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم آپ سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جتنا زیادہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اتنے ہی اچھے سے اچھے مواد کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے جو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو شاباش دے رہے ہیں یا آپ نے ان کے کام کو سراہا ہے، اور جو آپ کی مدد ہے وہ ان کے لیے یہی ہے کہ آپ ان کے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، یا اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں تو ایک لنک ہوتا ہے جس کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے یا ایک ویب لنک کے تھرو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بذریعہ SMS، بذریعہ واٹس ایپ، بذریعہ ای میل، یا اپنی سوشل پروفائلز یا فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، دوبارہ ہم آپ سے آخری میں جاتے ہوئے یہی درخواست کریں گے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آپ کے تعاون اور مدد کے مشکور